أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عوام کے برزور اپیل پر اور گزارش پر محترم جناب غازی اسلام حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان صاحب پسروی غازی اسلام رانا محمد شفیق خان پسروری نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرات، امیر محترم کے بعد یہ مناسب نہیں کہ کچھ کہا جائے، لیکن بہرحال اصرار کے بعد اور حضرت یزدانی صاحب کی اجازت سے میں حضرت امیر محترم کی گفتگو بھی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور بالخصوص ساری وہ گفتگو جو امیر محترم کے خطبات، آپ کی تقاریر اور تحاریر سے اخذی ہے. ابھی نبی آخر الزمان، نازش روحانیہ، فخر پیغمبرہ، شاہ رسولہ، رحمت جہانہ، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے حوالے سے، آپ کی تعریف و توصیف کے حوالے سے امیر محترم بتا رہے تھے. تھامس کارلائل کی گفتگو، مائیکل ہارٹ کی گفتگو، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کی گفتگو. حضرات، مورس بقائیے ہو یا کوئی اور غیر مسلم اتنے ہیں کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو بہت سا وقت صرف ہو جائے. میں کنور مہدر سنگھ بیدی کا ایک شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، سکھ ہونے کے باوجود کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اور رنجیت سنگھ لابا، سرجیت سنگھ لابا، اس نے پچھلے سال لندن میں ایک کتاب لکھی رسول ناطق کے حوالے سے، اور جب نعت لکھنے پہ آیا تو ایک شعر اس نے کہا کہ سب سے قیمتی پوشاک لوں گا میں، مدینہ کے راستے کی خاک لوں گا. اور ہری چند اختر نے کہا، پنڈت ہری چند اختر، اس نے کہا کہ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے، جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے. دخترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. شوق مغرور کا کس شخص میں توڑا تلسم، اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسنا کر دیا. حسن کائنات تھا پوشیدہ سات پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا. جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ، کس نے موت کو مسیحا کر دیا. وہ ہے مال کے مدحت جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نعت نے تاریخوں کو کنارہ کر دیا. اور کیوں نہ کہتے کہ کائنات کے وہ امام، وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جن کے بارے میں حسان نے کہا. کون حسان؟ کائنات کا سب سے بڑا نام تھا، کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح ہے رسول، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کو پیارے رسول اپنے ممبر پہ بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے. انہوں نے کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ.
کما تشاء، کہا کا آپ ایسے خوبرو، خوش جوان، خوش خطاب، حسن تمثال ایسے، شمس مثال ایسے، صاحب جمال صاحب کمال ایسے کہ کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے استعمال کو پہنچے ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل، وجیح و شکیل کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر سونا، منمونا، سندر سلوک، چلتا کرو کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر، رانائیوں کا مجمع، ضیاباشیوں کا راکب کائنات کی کسی ماں نے چنا ہی نہیں۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفا، خامیوں سے پاک، گنجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا، یا اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر پائے؟ وہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں جبریل امین علیہ التحیت و تسلیم نے کہا، کون جبرائیل؟ سب سے بڑھ کر اس کائنات کا مشاہدہ کرنے والے، اللہ کی طرف سے جن کی ڈیوٹی تھی ہر دور کے، ہر عہد کے، ہر علاقے کے، ہر قوم اور قبیلے کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جاتے، آپ سے بڑھ کر اس کائنات کے انسانوں کا مشاہدہ کرنے والا کون تھا؟ جبریل امین نے گواہی دی، قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہاں گردیدہم بس یار خوب دیدہم، مہر وطن لرزیدہم، کہاں گردیدہم بس یار خوب دیدہم، مہر وطن لرزیدہم، لیکن تو چیزیں دیگرے، کہاں میں مشرق سے لے کر مغرب تک کیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، شہبانے جمال و کمال بھی دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، بڑے بڑے دبنگ دیکھے، لیکن اے مدینہ کے تاجدار تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کس طرح کوئی نگاہوں میں آ سکتا تھا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لو کنت شیئا سوى البشر کنت المضیء للیلۃ البدر، کہا آقا آپ اگر بشر نہ ہوتے، اگر آپ بنی نوع انسان میں سے نہ ہوتے تو پتہ ہے کیا ہوتے؟ آپ نور کا منبع ہوتے، روشنیوں کا مرکز ہوتے کہ جہاں سے روشنی لے کر 14ویں کا چاند چمکتا، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ حضرات مسند دارمی کی ایک روایت آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک زمین پہ آن کے کھڑا ہو گیا، دوسرا فضاؤں میں معلق رہا۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا؟ دوسرے نے کہا، ہاں یہی تو ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے۔ فرمایا پیارے رسول نے پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، میرا پلڑا بھوجن رہا، پھر ایک کی جگہ 10 کو میرے ساتھ ترازو کیا گیا، میرا پلڑا تب بھی بھاری ٹھہرا، پھر 10 کی جگہ 100 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا تب بھی وزنی ٹھہرا، پھر 1000 کو میرے ساتھ تولا گیا، 1000 والا پلڑا یکدم اوپر کی طرف اٹھا، اپنی بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لینے لگا، کانما ینصرون علی من خفۃ المیزان، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لیتا ہوا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور 1000 کے 1000 مجھ پر آن گریں گے۔ ایک فرشتے نے کہا دوسرے سے، کیا گن گن کے توڑ رہے ہو؟ لا وسنت الدنیا کلھا، لگا رہا لوگوں یہی ہے مقام مصطفیٰ
الدنیا کلہا لا جہاں رب کعبہ کی قسم اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ ساری کائنات والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. اور جگتے باہر آیا جگتے باہر آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا. جگتے باہر آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا. ایڈیاں شان والا ایڈیاں